السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، محترم خواتین، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے ہماری اس دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، یہ زندگی اللہ کے رضا والے اعمال میں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول فرمائے۔ زندگیاں کیسے بنتی ہیں، وہ کون سی زندگیاں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں؟ حضرات صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین، اس امت کا یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے قرآن پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو بنایا تھا۔ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑا پروانہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ہی ان کو یہ خوشی، یہ نعمت مل رہی ہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایسے نیک پاکیزہ مبارک صفات کا تذکرہ کرنا، ایسے مبارک لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا، سننا اور اس کا مذاکرہ کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اسی نسبت پر یہ حضرات صحابہ اور صحابیات کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک پاکیزہ بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر سی سیرت انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری بیٹی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 1 سال چھوٹی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 1 سال بڑی تھی، اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایمان میں داخل ہوئی، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد دین کی محنت میں، دین کی دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعاون اور ہمیشہ ساتھ دیتی رہی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ نیک بیٹی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر، دیکھیں ماں باپ کتنے پاکیزہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ، ایسے مبارک نیک ماں باپ کی بیٹی، تو اس بچی میں کیسی خوبیاں، کیسے صفات پیدا ہوں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دین قبول کرنے میں آگے بڑھنا، دین اسلام پر ایمان لانے میں آگے بڑھنا، اور دین پر جمے رہنا مختلف قسم کے ناگوار حالات میں، پھر آگے چل کر اپنے شوہر کا ساتھ دینا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، خاص طور پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں شعبہ ابی طالب کی قربانی ہے۔ شعبہ ابی طالب یہ نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ مجبور ہو جائیں اسلام چھوڑنے پر۔ بس یہ تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بائیکاٹ ہوا تھا، اور اس کی دھمکی دی جاتی تھی ہر زمانے میں
کہ اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں مجبور کر دیں گے۔ لیکن حضرات صحابہ اور صحابیات وہ اسلام کا اولین طبقہ، ان تمام حالات کے باوجود اپنے آپ کو دین پر جمایا ہے۔ شعبہ ابی طالب، ابو طالب کی ایک گھاٹی، اس میں اس خاندان کو جو ہے نا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس میں جو ہے مکے کے بڑے بڑے جو سردار تھے، نضر ابن حارث وغیرہ، ان لوگوں نے ایک تحریر تیار کی اور اس میں لکھا، دیکھو اس بائیکاٹ میں پورے قبیلے متفق ہیں، ان سے نہ کوئی لین دین کریں گے، نہ کوئی فرد ان سے شادی کرے گا، نہ ان پر کوئی رحم کھائے گا۔ اور یہ لکھ کر جو ہے نا یہ تحریر کعبۃ اللہ میں لٹکا دی، وہاں کی دیوار پر۔ اور یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، تقریباً 2.5 سال سے لے کر 3 سال تک زبردست حالات آئے۔ یہ 2.5-3 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، آپ کے ایمان لانے والوں پر جو حالات گزرے ہیں، بھوک کی وجہ سے بچے رویا کرتے تھے بلک بلک کر، بچوں کی رونے کی آواز دور دور تک جاتی تھی، مگر کوئی کسی پہ رحم نہیں کرتا تھا۔ بھوک لگتی تو چمڑا جو ہے نا اس کو جلا کر اس کی راکھ پھانک لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ اس موقع پر یعنی شعبہ ابی طالب کا جو موقع تھا، اس موقع پر جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے والد کا اور اپنی والدہ کا جو ساتھ دیا، کیونکہ حضرت رقیہ اس موقع پر حبشہ میں تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر خوب اور یہاں تک کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمت کرتی تھی، اللہ اکبر، یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات خاص طور پر علماء نے لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی۔ ماں بیمار ہو چکی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھی، حضرت رقیہ حبشہ میں تھی اور حضرت زینب کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ حضرت ام کلثوم اپنی ماں کی بہت خدمت کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ایک سبق ہے بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، خاص طور پر جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ جب ان کی طبیعت ناساز ہو، یہ ایک سعادت ہے۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑی ہوئی تو حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب کا نکاح تو ہو چکا ہے، رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کرا دو۔ یہ رشتہ لے کر آئے ابو طالب، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن مجھے سوچنے کا موقع دیں اور ختیجہ سے مشورہ تو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہمارے لیے کتنے رہبریاں ہیں ہماری زندگیوں کے لیے۔ دیکھیں، بیٹی کا رشتہ آیا تو آپ نے 3 باتیں کہی۔ ایک تو کہا کہ ذرا سوچنا ہے، پھر فرمایا کہ ختیجہ سے مشورہ کرنا ہے اور بیٹیوں سے بھی پوچھنا ہے۔ چنانچہ حالانکہ رشتہ بڑوں کی طرف سے آ رہا ہے، ان سب کے باوجود گھر میں مشورہ ہو رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھر دی۔ چنانچہ عتبہ اور عتیبہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عتبہ سے ہوا اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ سے ہوا۔ یہ بات گزشتہ بھی عرض کی گئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے، تو اس پر ابو لہب نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو میاں بیوی ابو لہب اور ام جمیل، ان دونوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔
ورنہ جو ہے ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ فتح مکہ کے وقت وہ مسلمان ہو گئے، لیکن عتیبہ جو ام کلثوم کا شوہر تھا، رخصتی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو چکا تھا، اس کے حصے میں بد نصیبی، بدبختی، شقاوت، یہاں تک کہ وہ کفر کی حالت میں مر گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں بچوں کے طلاق دینے میں فرق تھا۔ عتبہ نے صرف طلاق دی، مگر عتیبہ جو ہے ام کلثوم یہ طلاق نہیں بلکہ صرف طلاق دینا کافی نہیں سمجھا، بلکہ طلاق دینے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا بہت ہی برا بھلا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک پکڑ کر پھاڑ دیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ نعوذ باللہ، یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے آپ پر تھوکا، لیکن اللہ نے اس تھوک کو آپ سے بچا لیا اور حفاظت فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت ایک کلمہ نکلا، ایک دعا نکلی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دا۔ اے اللہ کوئی درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ ابو طالب وہاں کھڑے ہیں، یہ بددعا سن کر جو ہے پریشان ہو گئے، کہنے لگے عتیبہ اب اس بددعا سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا، یاد رکھ۔ لوگوں کو پتا تھا، یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ہوا دیکھیں کیسے کہ ایک مرتبہ یہ عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ شام کے سفر میں تھا۔ سفر کے دوران جو ہے ایک جگہ پر رات میں پڑاؤ ڈالا گیا، اس کے دل میں عجیب سا ایک خوف تھا اور وہ بددعا ذہن میں تھی۔ جس جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں کے علاقے والے آ کر کہنے لگے یہاں مت ٹھہرو، یہاں پہ جو ہے کچھ درندے گھومتے رہتے ہیں۔ اسے تو اور خوف پیدا ہو گیا اور گھبرا گیا۔ چنانچہ ابو لہب اس سفر میں ساتھ تھا تو اس نے جو ہے پوری حفاظت کا انتظام کیا اور عتیبہ کو بڑی حفاظت کے ساتھ رات میں سلایا گیا، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تدبیر ہے، کون اس سے بچ سکتا ہے؟ ایک شیر، ایک درندہ آیا، اس نے تو اس کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح عتیبہ کا حال۔ اور رہی بات، ایک اور بات عرض کروں کہ ان لوگوں نے ابو لہب، سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخیاں کی ہیں، ابو لہب اور اس کی بیوی اور عتبہ اور عتبہ تو آگے چل کر مسلمان ہو گئے، شوہر کا تو یہ حال ہوا، اور ساس سسر کا انجام دیکھو۔ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بیٹی پر ظلم کرنا، بیٹیوں پر زیادتی کرنا، بہو پر۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے کچھ دن کے بعد ابو لہب کے جسم پر ایک دانہ نکل آیا، اور وہ دانہ اتنا زہریلا تھا کہ وہ پھیلتا گیا اور اس انفیکشن میں وہ جو ہے مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کا پورا جسم سڑ گیا تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ 3 دن تک اس کی لاش جو ہے نا وہاں پڑی رہی، نہ اس کے بچے نہ اس کے رشتہ دار کوئی قریب نہیں آ رہے تھے۔ جب زیادہ بدبو ہونے لگی تو گاؤں شہر مکے والوں نے کہا بھئی کہ کچھ نہ کچھ تو کرو۔ آخر کچھ حبشی غلاموں کو بلا کر جو ہے نا اس کی لاش کو اٹھوایا اور اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی، سیصلی نارا ذات لہب۔ سوچیں ابو لہب، اس کا نام ہے اصل میں عبد العزیٰ۔ عبد المطلب کے 10 بچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے والد ایک بیٹے تھے عبداللہ، یہ عبد العزیٰ عبد المطلب کے بیٹے۔ کنیت تھی ابو لہب، لہب کے معنی ہیں آگ۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ اتنا گورا چٹا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ اور سفیدی کی وجہ سے شعلے نکلتے تھے۔ سوچیں، خاندان اونچا، رشتہ اونچا، خوبصورت، مالدار، اولاد، سب کچھ،
لیکن ان سب کے باوجود اس کی تباہی اور بربادی دیکھیں. اور اس کی بیوی اروا، اس کا لقب ہے ام جمیل، یہ بھی خوبصورت تھی. جمیل اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اپنے آپ کو ام جمیل کہتی تھی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب ابو لہب مر گیا تو اس پر حالات آئے. اسی لیے دوستوں کہ ظلم زیادتی جو ہوتی ہے، ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر زیادتی کی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پر. ظلم کا نتیجہ دنیا میں ہی لوٹ کر آتا ہے، اور اس پر ایسے حالات آئے کہ یہاں تک یہ پریشان ہو گئی. اپنا گزارا کرنے کے لیے یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی. لکڑیوں کو باندھنے کے لیے جو ہے رسی ہوتی ہے، ایک مرتبہ ٹھوکر لگی، وہ رسی اس کے گلے میں پڑی، یہاں تک کہ اسی میں گھٹ کر وہ مر گئی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ ہے یہ انجام ان دونوں کا جنہوں نے اپنے بیٹے کو غلط مشورہ دیا، اور اس مشورے پر عمل کرنے والے کا کیا حشر ہوا؟ درندے نے اس کو. اسی لیے کس کے ساتھ کیا معاملہ، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ آدمی غور کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس نے طلاق دے دی تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے کس سے ہوا؟ بلکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہت ہی اداس، غمگین اور اپنی بیوی کے جدائی میں اور ان کے صدمے میں رہتے تھے. اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے پہلے، خنیس ابن حذافہ سہمی، ان کا انتقال ہوا تھا. اور اسی وقت میں حضرت حفصہ بھی بیوہ ہوئی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سوچا کہ رقیہ کا انتقال ہوا ہے اور میری بیٹی بھی بیوہ ہے، عدت کے بعد اس کا نکاح کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے پرپوز کیا کہ بھئی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. لڑکا نیک ہو، دیندار ہو، اخلاق والا ہو تو لڑکی کا باپ بھی نکاح جو ہے رشتہ پیش کر سکتا ہے. حضرت عمر نے خود نکاح کر رشتہ پیش کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سوچ کے بتاؤں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ میرا ارادہ نہیں ہے. کافی صدمے میں تھے. اچھا تو حضرت دیکھیے صحابہ کی معاشرت دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، خاموش. تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ عثمان نے منع کر دیا، اور پھر ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سے کم کچھ تو کہتے، وہ کچھ بھی نہیں کہے. تو ان کے دل کو ایک بڑی تکلیف ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان نے میری بیٹی سے نکاح ہونے کو منع کر دیا اور ابو بکر جواب بھی نہیں دے رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بہترین بات فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا یتزوج حفصہ من هو خیر من عثمان ویتزوج عثمان من هي خیر من حفصہ. عمر حفصہ سے وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان سے نکاح اس عورت کا ہوگا جو حفصہ سے بہتر ہے. دیکھیں جملہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت دیکھیں. حفصہ سے نکاح اس کا ہوگا جو عثمان سے بہتر ہے، اور حضرت عثمان کا نکاح اس شخص سے ہونے والا ہے جو حفصہ سے بہتر ہے. اور یہ ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح فرما لیا، اس لیے کہ وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہی تھے. تو ادھر ان کا نکاح ہو گیا. اب ادھر حضرت حفصہ کا نکاح عثمان سے بہتر شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی حضرت عثمان کا نکاح حفصہ سے بہتر کون ہے؟
حضرت حفصہ سے بہتر کون ہے وہ؟ تو اس کا واقعہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا بہت ہی اداس اور غمگین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا عثمان کیا بات ہے اس قدر افسردہ غمگین؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کی یاد آتی ہے، ان کی وفات کی وجہ سے میں ٹوٹ چکا ہوں، بہت غمگین ہوں، ایک رشتہ تھا آپ کے ساتھ وہ رشتہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان مبارک ہو، ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل آئے ہیں میرے سامنے کھڑے ہیں، یأمرنی عن اللہ عز وجل، اللہ کی طرف سے یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے کہ میں تمہارا نکاح میری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کرا دوں، علی مثل صداقها وعلی مثل عشرتها، جو مہر تم نے رقیہ کو دیا اسی مہر کے یعنی وہی مہر کے برابر، اور جس طرح تم رقیہ کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے ساتھ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تم حضرت ام کلثوم کے ساتھ اسی طرح حسن معاشرت کے ساتھ رہو۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقیہ کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو برتاؤ تھا، یہ اللہ کو پسند آیا۔ کیسے؟ میں نے گزشتہ عرض کیا کہ بہترین جوڑا، خوبصورتی کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، آپس میں دین کی محنت کرنے کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جو مہر تم نے رقیہ کے لیے باندھا تھا وہی مہر ہوگا ان کا بھی، اور جیسے تمہارا تعلق حضرت رقیہ کے ساتھ تھا ایسے ہی حسن سلوک اور برتاؤ تمہارا کیا ہو، ام کلثوم کے ساتھ ہو۔ یہ واقعات ہمارے لیے رہبری ہے کہ گھروں کی زندگیاں ہماری گھر والیوں کے ساتھ کیسے ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا نکاح، حضرت عثمان کا نکاح حضرت حفصہ سے بہتر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرا دیا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، ادھر حضرت حفصہ کو ام المومنین ہونے کا شرف ملا، اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین ہونے کا اعزاز ملا۔ ذی النورین، دو نور والے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب ہے، ذی النورین۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ کے نظام پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم کو کیسے اس مشرک ناپاک گھرانے سے بچا کر ایک ایسی چھت، ایک ایسا گھر اللہ نے اس بیٹی کو عطا فرمایا جس گھر کے اندر فرشتے بھی حیا سے آتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اما استحی من رجل، میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے گھر والوں کو کن کن حالات سے گزارا گیا، ذرا ہم سوچیں۔ حالات کے بعد کیسے اللہ کی طرف سے مددیں آئیں، کیسے اللہ کی طرف سے انعامات آئے، کیسے ان کا صبر تھا، کیسے ان کی ہوتا نا بعض مرتبہ فلاں جگہ نکاح نہیں ہوا، فلاں جگہ بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ عطا فرماتے۔ بندہ کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے، صبر کرے، شکایت نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور یہاں دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، حضرت عمر نے کہا تھا، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ سے، حضرت عمر کے پاس آئے۔ دل میں بات رہتی ہے نا، اس کو صاف کر لینا چاہیے، شکایتوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ فرمایا عمر، مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کچھ کھٹک ہے میرے بارے میں، کہ میں نے تمہاری بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز میرے سامنے تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ میرا ارادہ ہے حفصہ سے نکاح کرنے کا۔ اگر میں کیسے کہوں کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ حضور نکاح کر، اور میں یہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ راز ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کی کیسی پاکیزہ معاشرتی زندگی ہے، یہ بہترین معاشرتی زندگی۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سوچیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی
کہ ان کا نکاح عثمان سے کر دو۔ حضرت عثمان کا مقام دیکھیں، کیسے ناپاک گھر سے بچا کر ان بیٹیوں کو اللہ نے کیسا پاک کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہترین زندگی، تقریباً 6 سال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت ام کلثوم کا اوڑھنا پہننا، ان کا رہن سہن اتنا پاک، اتنا بہترین، اتنا نفاست والا اور اتنا عمدہ ہوتا تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ حضرت عثمان انہیں کتنا خوش رکھتے ہیں۔ ایک گھر کی بیوی اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا رہے، یہ شوہر کے حسن سلوک کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیوی حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت صدمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہیں، حضرت ام کلثوم کے تدفین کی ترتیب بنائی جا رہی ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جنازہ پڑھا گیا، تدفین ہو گئی۔ حضرت عثمان کو بلایا، مسجد میں بلا کر تمام صحابہ سے فرمایا کہ عثمان کا نکاح کوئی اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کرا دو۔ پھر آپ نے فرمایا میری اگر اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان کا نکاح اس سے کرا دیتا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس وقت حضرت علی سے ہو چکا تھا۔ ایک روایت میں تو 10 کا، لو کن 10، اگر 10 کے 10 بیٹیاں ہوتی تو ایک بعد دیگر میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کیسے بہترین داماد ہیں، کیسے بہترین داماد، سوچیں کیا اخلاق ہیں، کیا ان کی زندگی ہے، کیا ان کے صفات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے شوہر سے خوش ہوتے ہوئے کہہ رہے کہ ان کا برتاؤ، ان کا حسن سلوک۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھرانے کی زندگیاں ہیں دوستو۔ آپ ذرا سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے بیٹے، ساری بیٹیاں آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھو، آپ کا صبر کیا بہترین نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، صبر کرنا، سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے جس کے سامنے تقریباً ساری اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک صفات، ان مبارک زندگیوں کے اندر جو خوبیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ خاص طور پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ماؤں کو اور ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالی اپنی زندگی میں بہترین نمونہ اس کو بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر، ایک زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارنے والا، اپنی زندگی کو سنوارنے والا بنائے۔ جیسے میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت میں، کہ ایک اپنے والد کی دین کی محنت میں، خاص طور پر شعب ابی طالب کے موقع پر ان کا بڑا ساتھ رہا، بہت ہمت۔ اور دوسری چیز، جب حضرت خدیجہ جو ان کی والدہ بیمار ہوئی، اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتی رہی، اپنی والدہ کی بہت خدمت، اور یہاں تک کہ جب نکاح کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، وہ نکاح کس طرح، ایک نکاح کا ٹوٹنا، دوسرے نکاح میں آنا، یہ سوچیں ایک بچی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ صبر کیا، برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے خیر کے ہمیشہ ہی کھولا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔